السلام علیکم ویورس، ہم ہیں آج آپ کے ساتھ آپ کے چینل مفتی عبدالرزاق سپیچ میں۔ آج ایک اہم مسئلے کے ساتھ حاضری ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، ہر جگہ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہم سے کہ مفتی صاحب ہمیں پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، آیا ہماری عبادت کا کیا حکم ہوگا؟ بڑے پریشان ہیں۔ اور بعض تو لوگ نماز پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کرنے چھوڑ دیتے ہیں، جی ہمیں یہ قطروں کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اور ہم نماز بار بار وضو نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بڑا اہم مسئلہ یہ بیان آج کرنا ہے۔ بہت سارے، تقریباً میرے خیال سے ہر 10 میں سے 8 لوگ اس مرض میں مبتلا ہوں گے جن کو یہ قطروں کا مسئلہ ہوگا۔ تو آج ہم بتائیں گے آپ کو ان کا حل، اور آپ مایوس مت ہوں، اس مسئلے سے آپ عبادت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس مسئلے کے سننے کے بعد آپ اپنی عبادات بھی کریں گے اور آپ نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کا یہ اہم مسئلہ۔ چلتے مسئلے کی طرف۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو مسئلہ ہے پیشاب کے قطروں کا، یا تو یہ مسئلہ فوراً استنجا کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ بہت سارے نے یہ سوال کیا کہ یہ مفتی صاحب ہم جیسے استنجا کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد ہمیں قطروں کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات نے یہ سوال کیا کہ یہ مفتی صاحب ہمیں بس قطروں کی شکایت رہتی ہے، مطلب کہ آدھے گھنٹے بعد 20 منٹ بعد یہ قطرے ہمارے جاری رہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں ایسے حضرات کے لیے کہ سب سے پہلے تو استنجا کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ جب استنجا صحیح طریقے سے کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا استنجا صحیح طریقے سے کرنے سے ہی۔ نوجوان حضرات خاص کر جب استنجا کرتے ہیں تو وہ جلدی میں ہوتے ہیں، جیسے وہ تقاضا کرتے ہیں تو فوراً استنجا کرنے کے بعد فوراً بھاگنے کی کرتے ہیں۔ بھائی ایسا بھی نہیں ہے، اتنا جلدی مت کریں۔ کیوں کہ نفس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی باقی قطرہ باقی رہ جائے جو بعد میں خارج ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے استنجا کرنے کے لیے آپ کو استنجا آرام اطمینان سے کریں، اس کے بعد 1-2 سیکنڈ، کم سے کم 5 سیکنڈ آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اور استنجا کرنے کے بعد استنجے کے ساتھ اپنی نفس کو جھاڑیں، اپنی نفس کو پکڑ کے جھاڑیں، اس کے بعد استنجا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو طبی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے بھی بہت فوائد ہیں اس کے۔ استنجا سنت طریقے سے بھی اس طرح کیا جاتا ہے تاکہ نفس میں باقی مادہ قطرات وغیرہ نہ رہیں، اس سے بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر یہ بیماری ہے، یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر یہ بیماری ہے تو پھر بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ استنجا کرنے کے بعد اپنے جیب میں تھوڑی سی کپاس رکھ لیں، روئی، کاٹن جسے کہتے ہیں، وہ جب آپ رکھیں گے استنجا کرنے کے بعد وہ کاٹن اپنے نفس میں تھوڑی سی رکھ لینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ وہ قطرے آنا بند ہو جائیں گے آپ کے۔ تو جیسے آپ استنجا کریں گے اس کے بعد استنجا کرنے کے بعد وہ کاٹن، وہ روئی، وہ کپاس اپنی نفس میں تھوڑی سی رکھ لیں، جیسے انجیکشن لگانے کے بعد نس پہ وہ دبائی جاتی ہے، روئی، کپاس، کاٹن دبائی جاتی ہے، اسی طرح آپ استنجا کرنے کے بعد نفس میں وہ تھوڑی سی کپاس رکھ لیں، اس سے بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، آپ پریشان مت ہوں، اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ پھر بھی ہے تو آپ اپنے استنجا کرنے کے بعد جو آپ پہنتے ہیں، آپ چادر پہنتے ہیں، آپ لنگ باندھتے ہیں، آپ پینٹ پہنتے ہیں، آپ شلوار پہنتے ہیں، تو کیا کریں؟ استنجا کرنے کے بعد آپ چھینٹے مار دیں، سامنے اس جگہ پہ تھوڑے سے چھینٹے مار دیں تاکہ آپ کا وہم ختم ہو جائے کہ جی یہ تو میں نے خود ہی چھینٹے ماری ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے انسان کے اندر، ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن سوچ میں آتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرا قطرہ خارج ہو گیا، ہو سکتا ہے میرا قطرہ خارج ہو گیا ہو، اس سے وہ وہم میں رہتا ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آپ فکر مت ہوں، آپ کے لیے بہترین مسئلہ کہ جیسے ہی آپ کو کچھ بھی ہو آپ اپنی نماز جاری رکھیں، آپ نماز مت چھوڑیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کریں گے اور ایک وضو سے آپ ایک وقت کی کامل پوری نماز پڑھیں گے۔ آپ نے ظہر کے ٹائم وضو کیا، اس وضو سے آپ ظہر کی جتنی بھی رکعتیں ہیں وہ آپ پوری پڑھیں، آپ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ وہ پوری کریں۔
اب عصر کا ٹائم داخل ہوگا، جیسے عصر آپ پڑھنے لگیں گے آپ نیا وضو کریں گے، اسی طرح جیسے ہی آپ مغرب پڑھنے لگیں گے، عشاء پڑھنے لگیں گے، ہر نماز کے لیے آپ کو الگ الگ وضو کرنا ہوگا۔ باقی پریشان ہونے کی بالکل بھی کوئی بات نہیں، آپ عبادت جاری رکھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ بیماری بھی اور یہ وبا بھی ہم سے دور کر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یقین کامل کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اس بیماری سے نجات پا لیں گے۔ لیکن عبادت نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، آپ نماز پڑھتے رہیں، اگرچہ نماز کے دوران بھی آپ کو یہ شکایت جاری رہے، آپ نماز مت چھوڑیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے مریض ہیں جن کی شکایت مسلسل جاری رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ نماز کے ٹائم وضو کر لیں، اس سے نماز پڑھتے ہیں، چاہے آپ کے قطرے خارج ہوتے رہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، شریعت بہت آسان ہے، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک وضو سے ایک وقت کی ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ ظہر کے وقت جب وضو کریں گے اس سے آپ ظہر کے سنتیں بھی ادا کر لیں گے، ظہر کے فرائض بھی ادا کر لیں گے، پھر بعد کی سنت اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تلاوت کرنا چاہیں وہ بھی اس وقت کر سکتے ہیں، کوئی اور نوافل پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کا ٹائم جیسے ہی داخل ہوگا آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا، اس وضو سے آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح عصر کے وضو سے آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، وہ جس عمر میں بھی ہیں، آپ کے لیے یہی مسئلے، آپ ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مسائل کے ساتھ، جو عورتوں کے مسائل ہیں، استحاضہ کا حکم کیا ہوگا، بعض جیسے یہ مردوں کے اکثر مسائل ہوتے ہیں، سلسل بول اس کو کہتے ہیں، قطروں کی بیماری کا نام ہے سلسل بول، اسی طرح عورتوں کی بیماری استحاضہ، اس کے کیا احکام ہے، تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ استحاضہ کا حکم کیا ہے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارے چینل، اپنے دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔